ویسے آپ کیا سمجھتے ہیں جو اس کے کازز ہیں، جو اسباب ہیں، وٹ آر دا مین کازز آف ایتھیزم؟ اور آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے جو کیا اسباب ہو سکتے ہیں کہ جو نوجوانوں میں آج کل دین سے بیزاری پیدا ہو رہی ہے، یا پھر عقائد کے حوالے سے اس طرح کی بیزاری پیدا ہو رہی ہے؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے اس کے سبب کیا ہو سکتے ہیں؟ جی، اس پر بات کرنے سے پہلے یہ بھی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایتھیزم ہے، الحاد ہے، یہ اختصاصی مضمون نہیں رہا میرا کبھی. اچھا، البتہ اس حوالے سے متعدد شخصیات کو پڑھنے کے بعد اس میں جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے، لوگوں کو دیکھنے کے بعد جو مجھے کچھ حاصل کرنے کا موقع ملا، تو وہ میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے. اس کے اسباب کچھ تو دینی طبقے کی بے رخی اور ان کی غفلت کا نتیجہ ہے، اور کچھ اس کے کازز معاشرتی اسباب ہیں، ٹھیک. اور کچھ اس کے نفسانی اسباب ہیں. دراصل اس میں پھر دو پہلو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو معاشرے کے لوگ ہیں جو الحاد کی طرف جا رہے ہیں، ان کی علماء سے بے رخی ہے، اور ان سے یعنی ایک قسم کی غفلت کا مظاہرہ ہے، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ نفرت کا اظہار کرتے ہیں. دراصل جو کولونیل پاورز ہیں نا، انہوں نے جی جی. جس طرح مختلف مسلم ممالک کو کالونیز میں کنورٹ کیا، تو اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے صرف رقبے پر قبضہ نہیں کیا، ان کے وسائل پر قبضہ نہیں کیا، بلکہ ذہنوں پر بھی قبضہ کیا. اچھا، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس جی کو لٹریچر کی اصطلاح میں اور لٹریچر کی ٹرمز میں جی جی کولونائزیشن کہا جی جاتا ہے. جی کولونلائزیشن. اور کولونائزیشن میں ہم نے ایم اے انگلش میں بھی یہ چیز پڑھی ہے کہ کولونائزیشن میں جی جی جب یہ بات کی جاتی ہے کہ انہوں نے کالونیاں بنائی جی مختلف، جی جی افریقہ میں بھی انہوں نے جی بنائی جی اور مختلف جو متعدد جگہوں پر انہوں نے بنائی. جی جی تو یہاں پر جب کسی بھی جگہ یہ طبقہ جاتا ہے جی جی تو اس جگہ یہ ہم نے دیکھا ہے اور یہ ہم نے اس کا مشاہدہ بھی کیا ہے کہ وہ صرف اپنے معاشی اثرات نہیں چھوڑتا اور نہ ہی معاشرتی اثرات چھوڑتا ہے، بلکہ ایک فکری اثرات بھی چھوڑتا ہے. جی تو کیا آپ سمجھتے ہیں یا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ اسی کولونائزیشن کا نتیجہ ہے جی بالکل کہ ہے، آج کے دور میں جو بالکل ہم ہے. ویسٹرن فلاسفی سے اور ویسٹرن جی کلچر سے ہم متاثر ہیں آج کے جی دور جی میں؟ جی دراصل اس کے اگر ہم پس منظر میں بھی جائیں نا، تو جی جی. الحاد دراصل ابتدائی سٹیجز میں یہ لادریت جسے کہتے ہیں، ہاں جی کہ جی جی. بھائی انسان اس پوزیشن میں ہوتا ہے کہ بھائی میرے پاس، دراصل اس سے پہلے اگر ہم جائیں تو الحاد قدیم اور الحاد جدید کی ہم بات کر لیتے ہیں. جی جی بالکل. دراصل یہ ہے کہ الحاد کے ساتھ آج کل ایک لفظ لگا رہتا ہے، وہ ہے جدید. تو اس جدید کا کیا مطلب ہے؟ جدید بھی لگا رہتا ہے، اسی جی، طرح تو جدت اس کا پسندی مطلب بھی یہ ہے کہ کوئی قدیم بھی ہوگا. ہاں جی دراصل الحاد کا جو لفظ ہے نا، یہ عمومی لفظ ہے. ہاں جی. دراصل اگر آپ قرآن مجید میں اگر دیکھیں یا سنت میں دیکھیں یا اسلامی ادبیات میں دیکھیں، تو الحاد کا لفظ بدعت پر بھی بولا گیا ہے، کیونکہ اس کے لغوی معنی تو انحراف کے ہیں. بھائی بالکل. جو بھی دین کی صحیح تعلیمات سے منحرف ہوا، اس کو کہتے تھے ملحد. اسی طرح کوئی بدعت ایجاد کر لی یا کوئی اسلام کے کسی عقیدے کا انکار کیا، اس کو ملحد کہا جاتا تھا. ہاں جی. دراصل الحاد کی یہ موجودہ شکل یہ پہلے کبھی نہیں رہی مذاہب میں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا انکار بالکلیہ کسی مذہب میں نہیں رہا. اللہ اچھا یہاں تعالیٰ پر کو سب مانتے تھے، البتہ خدا کے متعلق کچھ گمراہ کن عقائد ان میں سرایت کر گئے تھے. اچھا مثلاً کہ یہاں ایک پر جی میں یہ جاننا چاہوں گا، آپ کی جی بات جی کو میں انٹرپٹ کر رہا جی ہوں. جی تو یہ جو الحاد جدید اور الحاد قدیم کے آپ نے بات کی ہے، تو جی الحاد قدیم کے بارے میں ذرا ہم اس طرف چلتے ہیں جی جی کہ الحاد قدیم کیا تھا اور الحاد جدید سے کس طریقے سے مختلف تھا، وہ اس کی جی کیا صورت تھی اس زمانے میں؟ جس طرح قرآن مجید میں بھی آتا ہے کہ ان الذین یلحدون فی آیاتنا، جی 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 کہ تو بے یہ شک وہ لوگ کہ جو الحاد کرتے ہیں ہماری آیات میں یا نشانیوں میں. جی 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 تو وہ الحاد کس قسم کا تھا اور آج کے دور میں کس طرح مختلف ہم اس کو دیکھتے ہیں؟ جی وہ تو عمومی مفہوم میں قرآن نے استعمال کیا ہے. دراصل میں نے جس طرح بتایا کہ اسلامی ادبیات کی اگر ہم بات کریں جی جی. تو بدعتی کو بھی ملحد کہا گیا. اسی طرح جو کسی اللہ تعالیٰ کا منکر ہو، جس طرح آج کل کی جدید ہے، وہ بھی اس کے مفہوم میں شامل رہا. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو پرانا جو الحاد کا اطلاق ہوتا تھا وہ عمومی تھا، چاہے وہ خدا کو مانتا تھا پھر بھی اس کو ملحد کہا جاتا تھا. اچھا اچھا. آج کل کی جو الحاد ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کا انکار ہے. اللہ کا اچھا منکر وہ ملحد ہوتا ہے. آج کل کی جو ٹرمینالوجی ہے وہ صرف خدا کے منکر پر بولی جاتی ہے، جس کو ہم ایتھیزم کہتے ہیں. اچھا، جو جی میں آپ کی بات سے سمجھا ہوں جی وہ یہ سمجھا ہوں، آپ بھی اس کو کلیریفائی کیجیے جی گا جی کہ
جو الحاد قدیم ہے، جی جی الحاد قدیم یہ تھا کہ اس میں دین کی کسی چیز کا انسان منکر ہو جی جی تو اس کو ملحد کہا جاتا اس کو ملحد کہا ہے، دین جاتا کی یعنی بنیادی کسی چیز کا جی اگر جی کوئی جی منکر جی ہو۔ جی جس کو ضروریات دین بھی تعبیر جی کر دیتے ہیں، ضروریات جی دین۔ جی 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 اسی وجہ سے اب ذرا یہ علمی ہم اس میں چلے جائیں گے جی کہ جی علامہ انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب بھی ہے، جی جی اکفار الملحدین جی فی جی ضروریات الدین کے جی نام جی سے۔ جی جی تو اس میں انہوں نے ملحدین کی بڑی زبردست قسم کی اور بڑی تکنیکی بحث کی ہے جی کہ جی ملحد کہتے کسے ہیں۔ جی جی انہوں نے اس میں یہی بات کی ہے جو آپ بات ابھی کر رہے جی ہیں جی کہ اس میں جو شخص ضروریات دین کا انکار کرے، جی جی ضروریات دین سے مراد پھر مختلف چیزیں، ایک لمبی بحث ہے کہ ضروریات جس دین کا، جس کو امام الشافعی رحمۃ اللہ علیہ نے تعبیر کیا ہے کہ ما لا یسع العامۃ جہلہ، ہاں کہ جی عام بالکل اس کے جاہل نہیں رہ سکتا، نماز ہے، روزہ ہے، اس کے لیے کوئی مستقل تعلیم کی ضرورت نہیں ہے، یا اچھا جو اچھا اچھا وراثتاً منتقل ہو نسل سے بالکل بالکل دوسری نسل تک۔